میں کتنے بہت ہی عجیب و غریب دو معجزے ہیں۔ وہ معجزہ کون کون سا ہے کہ ایک معجزہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک معجزہ خود وہ ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ ان کی سچائی، ان کی پاک دامنی، ان کی امانت داری، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا بے نظیر ہونا، آپ کی سیرت مبارک ایک ایک جز یہ مستقل معجزہ ہے، مستقل۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے ایک جگہ جب وہ لوگ بہت معجزات مانگتے تھے، وہ معجزہ دکھائے، یہ معجزہ دکھائے، تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو آپ مجھ سے بہت معجزات مانگتے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ حضرت کس پر غور کریں گے؟ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ فَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تو ایک بہت لمبی زندگی تم میں گزاری ہے، تو کیا میری زندگی معجزہ نہیں ہے؟ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تم تو خود ہی مجھے صادق اور امین یہ القاب تو تم نے مجھے دیے ہیں، تو صادق بھی تم نے مجھے کہا، امین بھی مجھے کہا، اور فہیم بھی مجھے کہا، اور کیا کیا نہیں آپ نے میری تعریفیں کی۔ تو میری زندگی کا ایک ایک دن، میرا بچپن، میری جوانی خود ایک معجزہ ہے، خود ایک۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دو عظیم معجزے ان کے سامنے تھے، ایک حضرت کی خود ذات اقدس اور دوسرا قرآن عظیم الشان۔ کیا؟ جی قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے، اللہ اکبر، کہ بڑے بڑے شعراء اور ادیبوں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ فرمایا قرآن پاک کا نظم یعنی ان کے الفاظ لفظی اعتبار سے معجزہ، معنوی اعتبار سے معجزہ، ظاہری اور باطنی اعتبار سے معجزہ، ادبی چاشنی کے اعتبار سے معجزہ، تعلیمی اعتبار سے معجزہ، اور جو کچھ قرآن پاک نے بیان فرمایا جو بالکل چھپا ہوا تھا، تو ہر اعتبار سے قرآن پاک جو معجزہ ہے۔ اور اس کی تفصیل شاید آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی، آ چکی تھی وہ تفصیل، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کلام پاک کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بناتے ہیں، پھر بنانے کے بعد اس کو تیار کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو عقل مند ہو، تمہیں بھی تو فصاحت و بلاغت ملی ہے، تم بھی تو قادر الکلام ہو، فاتو بصورت من مثلہ، تم بھی ایک ایسا کلام لے آؤ، کیا مشکل ہے؟ کلام کا مقابلہ کلام سے کر لو۔ تو اس وقت تو ان سب لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نشانی تو کیا، ہم تو ہزاروں نشانیاں کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، اور قد کا لفظ لایا، قد بینا، یقیناً اور بے شک ہم نے بینا کا فرمایا، یہ سیگا ہی ایسا اس کے معنی آتے ہیں کھول کھول کر بیان کرنا، بالکل واضح انداز سے پیش کرنا۔ الآیات، بہت ساری نشانیاں، یہاں آیات سے مراد معجزات ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا، اس لیے ہم نے تو آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں اس کو زبردستی جو کیا کلمہ پڑھواؤ، ایسا بالکل نہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق، حق کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یعنی آپ کی نبوت حق، آپ کی رسالت حق، جو وہی آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے وہ بھی حق، جو کتاب آپ کو دی ہے وہ بھی سچی کتاب ہے، آپ کی شریعت سچی، آپ خود سچے، اس لیے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اور ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں۔ بشیر کسے کہتے ہیں؟ بشیر کے معنی آتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو ایمان لانے کے اوپر اور اعمال صالحہ کرنے پر جنت کی بشارت دیں، اور ان سے کہیں گے تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں جنت ملے گی، وہاں عزت کی زندگی ملے گی، آرام و راحت ملے گا، اور ابداً ابدا ہمیشہ وہیں رہو گے۔ یہ ساری بشارتیں، اور یہ ساری بشارتیں آپ نے امت کو سنائی، اور بعض افراد کو تو صاف بتا دیا، محشر کے میدان کے حساب سے پہلے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور عبد الرحمن فی الجنہ،
ابو عبید بن جراح فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. آپ نے فرمایا فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی. حسن اور حسین جنتین کے سردار ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. آپ نے اشارہ فرما دیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا فلاں شخص دوزخ میں جائے گا. فلاں شخص، جی آپ نے فرمایا فلاں شخص کو ہم نے دوزخ میں دیکھا. تو آپ نے بشارت بھی سنائی ایمان والوں کو، اعمال والوں کو. وَنَذِيرٌ، نذیر کے معنی آتے ہیں ڈر بتانے والا، ڈر سنانے والا. کیا کہ نافرمانی کرو گے دوزخ میں جلنا پڑے گا، ایمان نہیں لاؤ گے کبھی بھی جنت دیکھنے نصیب نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اور فرمایا کہ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. تب تک کوئی دوزخی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے پار نہ ہو جائے. تو اونٹ کیسے سوئی کے ناکے کے اندر سے جائے گا؟ سسنی پوئی کن ترکوس خوش، یہ تو ناممکن ہے. فرمایا جتنا ناممکن یہ ہے اتنا ناممکن ہے کہ کوئی دوزخی جنت میں پہنچ جائے، اس کو جنت میں بھیجا نہیں جائے گا اگر ایمان والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، دوزخیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. دوزخیوں کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ، وَلَا تُسْأَلُ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. عن اصحاب الجحیم، دوزخیوں کے بارے میں یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ابو جہل کیوں دوزخ میں گیا، ابو لہب کیوں دوزخ میں گیا، امیہ بن خلف کیوں دوزخ میں گیا. آپ سے بالکل اس کی پوچھ نہیں ہوگی. آپ اطمینان رکھیں، آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. اس کا مطلب تو ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ تو پوری ہو چکی. ایک جگہ فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر ذمہ دار بنائے نہیں گئے کہ زبردستی ان کو ایمان جو پر لائیں آپ کہ نہیں ایمان تو قبول کرنا ہی پڑے گا. بالکل آپ ایسا نہ کریں. آپ نے تو پیغام پہنچایا، اتنا کافی تھا. اور آپ نے رویا بھی بہت ان کے لیے، زخم بھی کھائے ان کے لیے، اور آپ نے تکلیفیں ان کے لیے اٹھائیں، اور دعائیں بھی آپ نے ان کے لیے کی. اور جو معجزات کی انہوں نے بتا دیا اس میں بہت سارے معجزات بھی آپ نے دکھائے. آپ نے کوئی کمی نہیں کی، جتنا کچھ آپ کے بس میں تھا وہ آپ سب کر چکے ہیں. اور ایک جگہ تو یہ فرمایا ہم کو ایسا لگتا ہے آپ اپنے غم اس غم میں کہ یہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں، ایسا لگتا آپ اپنی جان عزیز کو ختم کر دیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اتنا سب کچھ آپ نے کیا. حضرت آپ اطمینان رکھیں، جہنم کے بارے میں آپ سے ہم کوئی پوچھ نہیں کریں گے. جس کو دوزخ میں جانا ہے وہ جائے دوزخ میں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں. آپ کا جو فریضہ تھا وہ آپ نے برابر کر لیا. آپ تو بشیر و نذیر ہیں اور آپ مسیطر نہیں ہیں. کیا مسیطر کے معنی آپ ذمہ دار ان کے اوپر نہیں بنائیں گے. چل زبردستی اسلام میں داخل ہو جا اور جنت میں جا، جس کو جانا ہے تو جائے گا، جس کو نہیں ہے تو جاؤ. تو اس کے بعد کیا، جب ان ہر درموں نے انکار کیا کہ ہم تو نہیں مانیں گے، یہ تو جادو ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اس کے بعد کیا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم کو موقع دے دیجئے، قافلے والے آ رہے ہیں. کون قافلے والے آ رہے ہیں، ایک دو روز میں پہنچ جائیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کیا تم نے چاند کو دیکھا 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں. آپ نے ان ہر درموں کو چھوڑ دیا. بعد میں جب قافلے والے آئے تو قافلے والوں سے پوچھا قریش مکہ نے کیا آپ لوگوں نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھے. تو عجیب واقعہ پیش آیا کہ ہم تو فلاں مقام پر تھے اور چاندنی تھی اور ہم نے دیکھا کہ چاند کے کتنے ٹکڑے ہو گئے 2. اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب یہ سب ختم ہو گیا، جو ان کا انکار بھی کر لیا سب، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں ٹکڑوں کو واپس جوڑا. وہ دونوں ٹکڑے آئے اور وہ کیا ہو گئے، جڑ گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب وہ چاند پر چڑھے تھے، وہ نیل آرم سٹرانگ اور 3 ساتھی تھے وہ، اور ایلڈرن اور ایلڈرن کون تھے 3. تو وہ بتاتے ہیں آپ تو چاند میں بہت سارے چڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل چاند کے برابر میں درمیان میں ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ چاند جو ہے اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں. پھر اللہ نے جوڑ دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے علامت ایسی رکھ دی تاکہ بعد میں سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعہ صحیح اور سچا ہے. سنوریہم فی الآفاق، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفاق میں بھی ہم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو جائے یہ قرآن پاک سچا ہے. تو اس طرح سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اللہ تبارک تعالیٰ نے.
ان قریب سارے لوگ اس کو دیکھ کر پھر قرآن پاک کو پڑھ کر ایمان لائیں گے، اور بہت سارے لوگ ایمان لا چکے ہیں کہ واقعی جو قرآن پاک نے فرمایا 1400 سال پہلے ایک ایسے شخص نے جس نے کسی مکتب میں پڑھا بھی نہیں تھا، کسی استاد کے پاس گئے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ مشہور ہو چکا تھا، تو واقعی 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ جب ٹکڑے ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ جوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس میں جو وہ بیچ میں رکھ لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے ہی آپ معجزے ان کو دکھا لیں گے لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جی